سلام عفت پہ ہے تمہاری، سلوک پیش کرتا ہوں میں ہمت پہ ہے مسکان خان تمہاری، بنت نظام محمد باطل حسین لرز خان اٹھا کرناٹکا ہے۔ آج کی ویڈیو اسلام کی اس بیٹی کے نام جس نے اپنے دین کے سنہری اصولوں پہ ہندو بلوائیوں کے سامنے ڈٹ جانے میں اور جرأت کا مظاہرہ کرنے میں وہ شان دکھائی کہ شاید ہی اس کی نظیر اس سے پہلے خطۂ برصغیر میں ملتی ہو۔ مسکان خان اسلام کی وہ بیٹی ہے کہ جس نے انڈیا کرناٹکا میں ایک کالج کی طرف سے اس اصول کے خلاف جرأت حوصلے کا مظاہرہ کیا جس میں مسلم طالبات کو نقاب کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ اسلام کی ایسی بیٹیاں باعث فخر ہیں اور ان کی جرأت کو جتنا سلام پیش کیا جائے کم ہے۔ مودی سرکار بلکہ موتری سرکار وہ کچھ کر رہی ہے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جس پہ دنیا میں کسی کی نظر نہیں جا رہی۔ خود کو لبرل اور سیکولر کہنے والا مودی وہ کام دکھا رہا ہے جس کی دنیا جہاں میں کہیں مثال نہیں ملتی، اور آر ایس ایس کے یہ غنڈے جو اسلام کی اس بیٹی کے پیچھے پڑے ہیں لیکن اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکے۔ آج اسلام کو اگر ضرورت ہے تو ایسی ہی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ میرا دل بار بار یہی کہتا ہے کہ اس بیٹی کو ہم جتنا سلام پیش کریں، جتنی اس کی تعریف کریں وہ کم ہے۔ اس نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے میں وہ مثال دکھائی ہے کہ جس کی تقلید ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ موتری سرکار کیا کچھ کر رہی ہے انڈیا میں بسنے والی اقلیتوں کے خلاف، یہ تو روز روشن کی طرح حیا ہے۔ ہندوتوا کے یہ پیروکار اور آر ایس ایس کے یہ دلے انہوں نے اقلیتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنی بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کو انڈیا کے اندر ہونے والے یہ نظارہ نظر نہیں آ رہے۔ اگر کسی اسلامی ملک میں خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن آج 4 دن گزرنے کے باوجود مسکان کے ساتھ ہونے والے اس واقعہ کے بعد ابھی تک ہیومن رائٹس کی کسی بھی شاخ سے، کسی بھی ملک سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ کیا اسلامی لباس پہننا جرم ہے؟ کیا اسلام کی بیٹیوں کو باحیا، باکردار اور باپردہ ہونا یہ ان کی جرم ہونے کی نشانی ہے؟ کیا انسانی حقوق ہر انسان کو اس چیز کی آزادی فراہم نہیں کرتے کہ وہ جیسا چاہے، جس طرح کا چاہے، اپنے ذہن کے مطابق اپنے لباس کا انتخاب کر سکتا ہے؟ یہ مودی سرکار کون ہوتی ہے
کہ مسلمان لڑکیوں پر یہ پابندی لگائے کہ وہ کالج میں آئیں گی بغیر نقاب اور بغیر عبایا کے. یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے اور تمام ہیومن رائٹس واچ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. مودی کے بارے میں خود تو زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن ساکشی جوشی انڈیا ہی کی ایک اینکر پرسن ہے، بڑی مشہور و معروف، اور حق اور سچ بات کہنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. اس کی یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح اس نے اس موتری سرکار کے پول کھولے ہیں. آئیے ایک دفعہ پھر سب مل کر مسکان خان بنت محمد حسین کرناٹکا انڈیا کو سلوٹ پیش کریں تاکہ اسلام کی ایسی بیٹیوں کو جو جرأت کا مظاہرہ کرتی ہیں ان کے حوصلے بلند ہوں. آپ دیکھیے ساکشی جوشی کی یہ ویڈیو اور مجھے اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ. میں نیا بھارت بناؤں گا، سپنوں کا بھارت بناؤں گا. 60 سال میں جو نہیں ہوا وہ کر کے دکھاؤں گا. لیکن حجاب میں ایک لڑکی اور بھگوادھاری بھوکے بھیڑیوں کے جھنڈ پر چپ رہوں گا. میں سب کے وکاس کا دعویٰ کروں گا، سب کے ساتھ کا وعدہ کروں گا، سب کے وشواس کو بنانے کا سنکلپ دہراؤں گا. لیکن حجاب میں ایک لڑکی اور بھگوادھاری بھوکے بھیڑیوں کے جھنڈ پر چپ رہوں گا. بیٹی پڑھاؤ چیخوں گا، بیٹی بچاؤ چلاؤں گا، من کی بات کروں گا، روز ٹی وی پر آ کر گیان دوں گا. لیکن حجاب میں ایک لڑکی اور بھگوادھاری بھوکے بھیڑیوں کے جھنڈ پر چپ رہوں گا. میں راج گھاٹ جاؤں گا، باپو کو پھول بھی چڑھاؤں گا، گاندھی کے راستے پر چلنے کا وعدہ بھی کروں گا، یدا کدا چرخا بھی کاٹ کر دکھا دوں گا. لیکن حجاب میں ایک لڑکی اور گوڈسے کے ونشج بھگوادھاری بھوکے بھیڑیوں کے جھنڈ پر چپ رہوں گا. میں اسٹیچو آف یونٹی بنا دوں گا، اسٹیچو آف ایکوالٹی کو سلام کروں گا، دنیا کو اپنی مہانتا بتاؤں گا، لوکتنتر اور مانوتا کی گھٹی بھی پلاؤں گا. لیکن حجاب میں ایک لڑکی اور بھگوادھاری بھوکے بھیڑیوں کے جھنڈ پر چپ رہوں گا. میں جھوٹ ہوں، میں بھرم ہوں، میں دھوکا ہوں، میں متھیا ہوں، میں انرتھ ہوں، میں ویرتھ ہوں. اسی لیے میں حجاب میں ایک لڑکی اور بھگوادھاری بھوکے بھیڑیوں کے جھنڈ پر چپ تھا، چپ ہوں اور چپ رہوں گا. میں کپڑوں سے پہچان جاتا ہوں، میں شمشان کے گیت گاتا ہوں، قبرستان کا مرثیہ پڑھتا ہوں. لاشیں جب بہتی ہیں تو آنکھیں بند کر لیتا ہوں. جوان جب شہید ہوتے ہیں منہ سیل لیتا ہوں. کسان جب مرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہوں. اسی لیے میں حجاب میں ایک لڑکی اور بھگوادھاری بھوکے بھیڑیوں کے جھنڈ پر چپ تھا، چپ ہوں اور چپ رہوں گا. اسی لیے میں حجاب میں ایک لڑکی اور بھگوادھاری بھوکے بھیڑیوں کے جھنڈ پر چپ تھا، چپ ہوں اور چپ رہوں گا، کیونکہ یہی میرا سچ ہے. ایک ہی فریم میں اگر آپ کو ہمت اور کائرتا کی تصویریں ایک ساتھ دیکھنی ہو تو یہ دیکھیے گا.
और इन तस्वीरों को देखकर आपको यह एहसास होगा कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना लीडर आखिर कौन लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो कि डिवाइड एंड रूल करके राज करना चाहते हैं। और एक लड़की जो अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहती है, वो क्या पहनती है नहीं पहनती है, उसको क्या पसंद है ये उसका फ्रीडम है। शी हैज द राइट टू प्रैक्टिस हर ओन रिलीजन जस्ट लाइक यू एंड आई हैव। आप क्या पहनते हैं उससे मुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मैं क्या पहनती हूं उससे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही तो है लोकतंत्र और यही हमारा संविधान हमें हक, हमें हमारा अधिकार देता है। लेकिन इस तरह से सिर्फ और सिर्फ आगे कम्युनलिज्म के नाम पर राज करते रहने के लिए आप एक लड़की जो कि पढ़ने जा रही है उसे सिर्फ इसलिए परेशान करते हैं कि उसने क्या कपड़े पहने हैं, ताकि आप उसके ऊपर अपना धर्म थोप सकें इन तस्वीरों के साथ। और वो लड़की भी उसी तरह से रिएक्ट करती है और अपना धर्म बताती है, आपको बताने की कोशिश कर रही है कि ये उसका धर्म है। आपको हिजाब ना पसंद हो, आपको बुर्का ना पसंद हो, आपको कुछ ना पसंद हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उस लड़की को जो वो पहन रही है उसे क्या पसंद है, उसे वो पहनना पसंद है, तो आपका या मेरा किसी का कोई अधिकार नहीं है कि उसे टोका जाए या रोका जाए। ये कभी आज से पहले हमारे भारत में नहीं हुआ करता था, लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर बने घूम रहे हैं और एक नया भारत बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसकी तस्वीर इन दिनों ऐसी ही दिख रही है, जो बेहद बेहद शर्मनाक ही नहीं बल्कि विभत्स है।